تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جس مذہب سے وابستہ فرمایا ہے وہ مذہب ایک ایسا مذہب ہے کہ جو انسان کی زندگی میں پیش آنے والے تمام تقاضوں کے پورا کرنے کا طریقہ بتاتا ہے. دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جس مذہب نے اپنے ماننے والوں کو زندگی میں پیش آنے والے ہر چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کے سلسلے میں رہبری کی ہو. لوگ ایسا سمجھتے ہیں مذہب کا مطلب یہ ہے کہ مذہب صرف عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سلسلے میں رہبری کرتا ہوگا. جہاں تک ہمارے معاملات کا تعلق ہے، ہمارے لین دین کا تعلق ہے، دنیا کے نشے و فراز، اونچ نیچ کا تعلق ہے، گردش ایام کا تعلق ہے، اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے. یہ ہماری سوچ غلط ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمایا کسی خاص مقصد کے تحت. اس کا مقصد کیا تھا اس دنیا کو پیدا کرنے کا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں الگ الگ جگہ پر اس کو بیان فرمایا. جیسے کہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے 29ویں پارے کی پہلی سورت میں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں الگ الگ جگہ پر دنیا کو پیدا کرنے اور انسان کو بنانے کا مقصد بیان کرتے ہیں. اس میں سے ایک جگہ یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت. دنیا بیکار بنی ہوئی نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے. جب اس کے اس دنیا کے بنانے کے پیچھے مقصد ہے تو مقصد کیا ہے اور اس مقصد کو کیسے پورا کیا جائے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 کام دنیا میں کیے. دنیا کی پیدائش سے لے کر دنیا کے خاتمے تک یہ 2 کام اللہ تعالی کرتے رہیں گے اور کرتے آئے ہیں. نمبر 1، دنیا میں آنے کا مقصد اور دنیا میں زندگی گزارنے کا طور اور طریقہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمایا، طریقہ عطا فرمایا کس طرح سے ہم کو زندگی گزارنی ہے. کتاب دے کر کے خالی نہیں چھوڑ دیا. اگر اللہ چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے، رات کو سب سوئے ہوئے ہیں، صبح میں جب اٹھتے تو ہر ایک کے تکیے کے بازو میں ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، فرشتے نے آ کر رکھ کر گیا اور آواز لگائی آہستہ سے خواب میں آ کر کہ کتاب رکھی ہوئی ہے، دیکھ کر پڑھ کے عمل کر لینا. بلکہ اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رجال اللہ کو بھیجا، یعنی انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. یعنی وہ کتاب پر عمل کر کے پریکٹیکل ہمیں نمونہ بتایا. دیکھو دنیا کے اندر مختلف ہنر ہیں، ڈاکٹری کا ہنر ہے، انجینئرنگ کا ہنر ہے. ان تمام ہنروں کے حاصل کرنے کے لیے جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، وہ مارکیٹ میں دستیاب ہیں. آپ کسی بھی کتب خانے میں جائیں، کتاب کے شاپ میں جائیں، وہاں جا کر اگر آپ نے ڈاکٹری کی کتابیں مانگی، MBBS میں پڑھائی جانے والی کتابیں مانگی، تو وہ دکاندار آپ کو یہ نہیں کہے گا آپ کس کالج میں پڑھتے ہیں اس کالج کا سرٹیفکیٹ لائیے، آپ کس درجے میں ہیں اس کا مجھے جو ہے پورا یہ بتا دیجئے، آپ کیا کر رہے ہیں وہ دیجئے میں تب دوں گا. کوئی نہیں کہتا، اٹھا کے دے دیتا ہے.
بچہ بھی لینے گئے تو اس کے ہاتھ میں بھی وہ دے دیتا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر جتنی کتابیں ملتی ہیں ڈاکٹری کی، آج تک دنیا نے محض کتابیں پڑھ کر کے ڈاکٹر بننے والے کی ڈاکٹری کی ڈگری کو تسلیم نہیں کیا۔ کھانا پکانے کی کتابیں ملتی ہے کوکنگ کی، محض ان کتابوں کو دیکھ کر کے کوئی بنانا نہیں سیکھتا جب تک کہ کوئی بنانے والے کے ہاتھ کے نیچے رہ کر کے وہ نہ سیکھے نہ دیکھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں پیدا کرنے کے بعد ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ اور مقصد کو بتانے کے لیے اللہ نے کتاب بھی نازل فرمائی، اور اس کتاب کے ساتھ ایک ایسا بندہ بھیج دیا کہ جو کتاب پر عمل کر کے بتا سکے، جو کتاب پر پریکٹیکل نمونہ ہمارے سامنے پیش کر سکے، وہ ہے حضرات انبیاء علیہ السلام۔ یہ سلسلہ چلتا آیا، سب سے آخر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ تشریف لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کتاب دی اس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، جو ہمارے سامنے موجود ہے اس وقت۔ اس قرآن مجید کے اندر ہمارے لیے دستور حیات ہے، ہماری زندگی گزارنے کا ایک لاقی عمل ہے۔ ہمیں زندگی گزارنے کے اندر جو پریشانیاں پیش آئے گی اس کو کس طرح سے پورا کیا جائے اور زندگی کو کیسے اچھی بنایا جائے، یہ تمام اصول قرآن کریم میں بیان کیے گئے۔ لیکن اس کتاب کو دے کر کے اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے کہ بھائی جتنے اس وقت مشرکین تھے اور اس وقت کے لوگ تھے ان کو عشاء کے بعد اعلان کروا دیا فرشتے کے ذریعے سے، وہاں تو فرشتوں کو مائک کی ضرورت نہیں، اعلان کروا دیا، یہ ایک چٹھی اوپر سے ڈال دی کہ صبح آپ کے تکیے کے پاس کتاب آنے والی ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ پڑھ کر کے اپنے زندگی سنوارنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اور عمل کر کے دکھانے کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ سب سے آخری نبی ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور کتاب ان کے ہاتھ میں دی۔ اب آپ کے بعد قیامت کی صبح تک نہ کوئی پیغمبر آئے گا نہ کوئی نئی کتاب آئے گی، آپ کی شریعت کے بعد کسی کی شریعت نہیں چلے گی، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کی نبوت کے بعد اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے ہمارے لیے دستور حیات کیا ہے؟ قرآن کریم اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کو سمجھا کر کے گئے ہیں، یعنی احادیث مبارکہ کے ذریعے جو رہبری کر کے گئے ہیں، وہ رہبری ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہمارے زندگی گزارنے کے لیے جو ہے منزل کا راستہ بتانے والا رہبر ہے۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے دور کی باتیں بتا کر کے نہیں گئے، بلکہ آپ علیہ السلام کا یہ اعزاز رہا کہ آپ نے آنے والے زمانے میں جو حالات آنے والے ہیں ان حالات کے سلسلے میں بھی اپنی امت کی رہبری فرمائی اور اپنی امت کو آگاہ کیا کہ میرے بعد ایسا زمانہ آنے والا ہے، پھر ایسا زمانہ آنے والا ہے، پھر ایسا زمانہ آنے والا ہے، پھر ایسا زمانہ آنے والا ہے۔ یہ تمام زمانوں میں آپ کو اپنے ایمان کو کیسے بچایا جائے، اپنے آپ کو کیسے قرآن اور حدیث کے تابع بنا کر رکھا جائے، اس کے کیا طریقے ہیں، کیا تقاضے ہیں، اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر کے دنیا سے۔ اب ایک حدیث حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات میں بھی ہے اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حذیفہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں بتایا، کیا بتایا؟ میرا دور نبوت ہے، یہ دور سب سے بہترین دنیا کا دور ہے، سب سے بہترین زمانہ ہے، سب سے بہترین ایام ہے۔
جیسے علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے والعصر کی تفسیر میں لکھا ہے، اس والعصر سے مراد یعنی جس زمانے کی اللہ نے قسم کھائی ہے وہ زمانے سے وہ زمانہ مراد ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کے وقت کا دور تھا، وہ دور مراد ہے۔ اس لیے حضرات مفسرین نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے مفسرین نے، کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دور کو بہت مبارک بنایا، تو اللہ تعالیٰ کے اس دور کو مبارک بنانے کو ہم اس الفاظ سے کہہ سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں، کہ وہ دور جو تھا وہ سید العصر تھا، صرف عصر نہیں والعصر، سید العصر یعنی تمام دوروں کا، تمام زمانوں کا سردار زمانہ، جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا روایت میں، ایک زمانہ ہے کہ جس زمانے میں میں موجود ہوں۔ اب یہ زمانہ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے نبی ایسا نہیں ہو سکتا آپ موجود ہو اور اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے، یہ نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ وہ زمانے کے اندر ایسی شخصیت کا وجود زمین پر تھا کہ جس شخصیت کے وجود کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب کو روکتے تھے، اور اس کا تذکرہ خود اللہ قرآن میں فرماتے۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، تمہارے جانے کے بعد اگر تمہاری امت اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتی ہے، اس لیے کہ آپ جب تک زندہ ہیں تب تک تو آپ کا وجود کافی ہے اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے۔ آپ دنیا سے چلے جائیں، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد امت کو عذاب سے بچنے کا کیا راستہ، کیا طریقہ ہے؟ وہ قرآن کریم فرماتا ہے استغفار کا اہتمام جو لوگ کریں گے، اللہ قوم کے اس طبقے کو، اس جماعت کو، اس خاندان کو، اس دور کو اللہ کے عذاب سے بچائیں گے۔ قرآن کا حکم ہے، میرا اور تمہارا نسخہ نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ تادم حیات اللہ کے عذاب اور پکڑ سے بچے رہیں، تو قرآن کا حکم ہے کہ ہم استغفار کا اہتمام کرتے رہیں، اور استغفار رسمی نہیں۔ ہمارے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نبر اللہ مرقدہ فرماتے ہمارا استغفار بھی استغفار کا محتاج ہے۔ کیا مطلب؟ ہاتھ میں تسبیح بھی جاری ہے، آنکھوں سے بد نظری بھی جاری ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ استغفار خود استغفار کا محتاج ہے۔ استغفار کا مطلب، توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ ہم نے کیا سمجھی ہے؟ گلے پر مار لیا، کہہ دیا توبہ توبہ اللہ معاف کرے۔ توبہ کا مطلب 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، جس گناہ میں اپنے آپ کو ملوث کیا ہے، یا جس گناہ میں ہم ہیں اس گناہ سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا۔ نمبر 2، کیے ہوئے گناہ پر پچھتانا، شرمندہ ہونا۔ نمبر 3، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عزم ارادہ کرنا، یہ ہے توبہ، یہ ہے۔ تو ہمارا استغفار اس استحضار کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے علیحدہ رکھیں، اور ساتھ میں ہمارے کیے ہوئے گناہوں پر ہم پچھتاوا کریں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ارادہ کریں۔ ایسا استغفار اگر ہمارا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے عذاب سے یہ استغفار ہمیں بچائے گا۔ آج کے دور کے اندر سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرماتے ہیں۔ آپ 29ویں پارے کو اٹھائیے، اس میں سورۃ نوح کو اٹھائیے۔ سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں الگ الگ جگہ پر اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں؟ جو تہجد کے وقت اٹھ کر کے اللہ سے معافی مانگتے۔ بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمارے جو ضرورتیں ہیں اس کا علاج بتایا ہے۔ اگر ہم کو اولاد نہیں ہے تو ہم استغفار کا اہتمام کریں گے، اللہ ہمیں اولاد عطا فرمائے، لیکن استغفار رسمی نہیں۔ میں نے جو بتایا وہ نیتوں کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ۔ دیکھو میری ایک قلم تھی، وہ اگر گٹر میں گر جائے
गटर बहुत बड़ी है, मुझे उस कलम को पाक करना है तो क्या करना होगा? उसी गटर में रख करके मैं ऊपर से पानी बहाऊं तो कयामत की सुबह तक मेरी पेन साफ होने वाली नहीं। उसको साफ करने के लिए एक लोटा पानी काफी है। शर्त ये है कि उसको मैं गटर से अलग करूं और फिर डालूं। अपने आप को गुनाहों में रखते हुए तौबा नहीं होगी, गुनाहों से अपने आप को अलग करना होगा, फिर तौबा करें। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्तिग़फ़ार का ये नुस्खा दिया है कि इसके जरिए से हम अल्लाह के अज़ाब से बच सकते हैं। मैं मौजू से हट रहा हूँ, इसलिए मौजू को समेट करके, बल्कि मौजू को वहीं रुका करके अपनी बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर कितना मुबारक था, और आपने अपने इरशाद में हज़रत नौमान इब्न बशीर और हज़रत हुज़ैफा को क्या फरमाया? का पहला दौर नबूवत का है, खैरुल कुरून का ज़माना, उसका तो क्या कहना। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके बाद एक ज़माना आने वाला है जिस ज़माने को खैरुल कुरून के साथ बहुत मुशाबहत होगी, बिल्कुल खैरुल कुरून के नहज पर वो ज़माना चलेगा, और वो ज़माना होगा मेरे खुलफा का। उसी को हम कहते हैं खुलफाए राशिदीन का दौर। अल्लाह के रसूल ने इशारा कर दिया क़यामत तक आने वाले अदवार की तरफ, यानी हमें इस वक्त में ये मुहासबा करना है इस रिवायत को सुनकर, हम किस दौर में चल रहे हैं और इस दौर में हमको क्या तकाज़े आते हैं शरीयत की तरफ से। पहला दौर नबूवत का, वो तो 23 साला दौर था, वो तो खत्म हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने उस 23 साला दौर में हमारी ऐसी रहबरी की कि क़यामत की सुबह तक आने वाले इंसानों को ये फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं तो वो जमाने में नहीं है जिस जमाने में दुकानें खुले रख जाते थे, जिस जमाने के अंदर जिनाकारी, फहाशी, ओरियानी, झूठ, गीबत, चोरी, ये सारी चीजों का तसव्वुर भी नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है, आप अलैहिस्सलाम ने कहा आप लोग अपने माँ बाप को गाली मत दो। अल्लाह ने कहा क्या कोई ऐसा बेटा है? यानी उस खैरुल कुरून के दौर में बाप को गाली देने का तसव्वुर ही नहीं था। आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? मेरे बोलने का मतलब ये है आप किसी दूसरे के बाप को गाली मत दो, इसलिए कि आप दूसरे के बाप को गाली देंगे तो वो तुम्हारे बाप को गाली देगा, तुम्हारे बाप को जो गाली गिरेगी वो तुम्हारी जबान से दूसरे के बाप को निकली हुई गाली का नतीजा है। बहरहाल वो खैरुल कुरून का ऐसा साफ सुथरा जमाना था जिस जमाने की कसम अल्लाह ताला ने कुरान करीम में खाई है। बहरहाल अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? दूसरा दौर कौन सा? खुलफाए राशिदीन का दौर, जिसके बारे में मिशकात वगैरह में रिवायतें मौजूद हैं। 30 साला दौर था वो। कितना साला दौर था? 30 साल। वो दौर का हाल कैसा था? उस दौर के अंदर जो मुसलमान थे वो आमाल के एतबार से, इखलास के एतबार से, अखलाक के एतबार से, गैरत ईमानी के एतबार से, तक़वे के एतबार से, तमाम महासिने बातिना के एतबार से, यानी बातिन की जितनी खूबियां हैं वो तमाम खूबियों के एतबार से एक सच्चे पक्के मुसलमानों का दौर था। सच्चे पक्के सही मुसलमानों का, ईमान वालों का दौर था। अब अल्लाह ताला कुरान करीम में क्या फरमाते हैं? जो लोग अपने आमाल में पुख्तगी हासिल करते हैं और इखलास के साथ अमल करते हैं, नेक होते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐ मुसलमानों, जमीन की खिलाफत हम तुम्हारे हवाले करेंगे, जमीन की बादशाहत हम तुम्हारे हवाले करेंगे, तुम्हें जमीन का बादशाह बना देंगे, जमीन तुम्हारे ताबे बन जाएगी। जमीन तक नहीं, अल्लाह की सारी मखलूक अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे लिए मुसख्खर फरमा देंगे। सहाबा का दौर देखिए कैसे फुतूहात हुए, कितने बड़े लंबे चौड़े जमीन पर सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने हुकूमत की, और कैसी हुकूमत, कैसी खिलाफत, बेसरो सामानी के आलम में। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जुमा के दिन खुतबा देने के लिए आ रहे हैं। इतना बड़ा इस्लाम का खलीफा, और बदन पर कपड़े जो पहने हुए उस पर पेबंद लगे हुए, यानी वो सही मुसलमान थे,
اور ان کے اندر ایمان تھا، ان کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر تھی، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں سچے مومنین کے لیے، سچے ایمان والوں کے لیے وعدہ فرمایا ہے، وہ سارے وعدے اللہ نے ان کو کر کے دکھائے۔ تو یہ دوسرا دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد ایک دور آئے گا جو ملوکیت اور بادشاہت کا دور ہوگا، یعنی جس میں ایمانداری، اخلاص یہ سب کم ہوتا جائے گا اور صرف انسان بادشاہت پر فخر کرے گا، انسان بادشاہت کو سب کچھ سمجھے گا، اپنا مطمع نظر اپنے دنیا میں بیٹھنے کا مقصد حکومت اور بادشاہت کو سمجھے گا، وہ دور آئے گا۔ آپ نے دیکھا خلافت راشدہ کے بعد کی تاریخ اٹھائیں، آپ علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے ارشادات بہت صادقات ہیں۔ خلافت راشدہ کے خاتمہ کے بعد جو بادشاہت اور ملوکیت دنیا پر نافذ ہوئی، حضرات صحابہ نے کتنے فتوحات کیے تھے، یہ تمام فتوحات فتح شدہ علاقوں پر جو حکومتیں نافذ ہوئی اور جو لوگ برسر اقتدار آئے، کرسی کے مالک بنے، ان کے اندر صلاحیت تو تھوڑی بہت تھی لیکن صالحیت نہیں تھی۔ دیکھو اسلام نے ہر چیز کے اصول بتائے ہیں، آج ہمارے کمزوری یہ ہے کہ ہم وہ کام کرنے سے پہلے اس کے اصول معلوم، اسلام نے ووٹ کس کو دینا ہے اس کا اصول بھی بتایا، کس کو کرسی پر بٹھانا ہے اس کے اصول بھی اسلام نے سکھایا۔ تو ان کے اصولوں میں سے من جملہ اصول کیا ہے کہ جس کو آپ کرسی پر بٹھا رہے ہیں اس کے اندر صلاحیت بھی ہو اور صالحیت بھی ہو، ایک اصول ہے، اور بھی اصول ہے، ایک اصول ہے۔ تو اس وقت کے بادشاہوں میں تھوڑی بہت صلاحیت تھی لیکن صالحیت کے معنی میں، نیکی کے معاملے میں، امت کی اور اپنے رعیت کی خیر خواہی کا جذبہ ان کے اندر بالکل کم اور ناپید تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ 3 دور گزرے، چوتھا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ظالم بادشاہوں کا دور آئے گا۔ اس کا دور آئے گا ظالم بادشاہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظالم بادشاہوں کا دور جب تک اللہ چاہیں گے رہے گا، اس کے بعد جو ہے ایک دور آئے گا جو دور منہج نبوت پر خلافت قائم ہوگی اور یہ دنیا کا آخری دور رہے گا۔ 5 دور کو سمجھ میں آ گئے آپ کو؟ چوتھے دور کو میں نے مختصر بول کر کے 5واں دور بول دیا، اس لیے کہ مجھے آج آپ کے سامنے 5ویں دور کے سلسلے میں اور شروع کے 3 دوروں کے سلسلے میں کچھ کہنا نہیں ہے، مختصر میں جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ اصل مجھے نشاندہی کرنی ہے آج ہم جس دور میں چل رہے ہیں یہ دور حدیث کے روح سے کون سا دور ہے؟ یہ وہ چوتھا دور ہے جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ظالمانہ اور جابرانہ حکومتیں ہوگی۔ علماء محدثین اس حدیث کے ٹکڑے کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ظالمانہ اور جابرانہ حکومت کا دوسرا معنی کیا؟ ایک اعتبار سے غیروں کی غلامی کی حکومت۔ آج اگرچہ ظاہری طور پر ہم غلام نہیں ہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ بات ہضم ہو نہ ہو، کہیں کہ بھائی ہیں ہم، لیکن عمومیت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ظاہری اعتبار سے تو ہم غلام نہیں ہیں، لیکن تہذیب اور ثقافت کے اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے ہم غلام بن چکے ہیں اور اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں جس دور کی نشاندہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالمانہ اور جابرانہ حکومت کی دور کی نشاندہی فرمائی۔ اب جس دور میں ہم چل رہے ہیں اس دور کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس دور کے بادشاہوں کو اپنی رعیت کی، اپنے پبلک کی کوئی ہمدردی نہیں ہوگی، کوئی ہمدردی نہیں۔ دوسرا کیا فرمایا؟ ان کو رعیت کے لیے کوئی آسانی، خیر خواہی یا رعیت کو سہولت پہنچانے کا ارادہ
حکومت کرنے میں نہیں ہوگا، وہ حکومت صرف اور صرف اس نیت سے کریں گے کہ امت میں، مخلوق میں، پبلک میں فساد برپا کریں، شر پیدا کریں، محبتوں کو ختم کریں، فحاشی کو عام کریں، عریانی کو عام کریں، ننگے پن کو عام کریں، ہر برائی کو ہم آسان سے آسان تر کریں۔ ان کو پبلک کی ترقی یا پبلک کی خیر خواہی ان کے دل میں نہیں ہوگی۔ یہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، کس دور میں؟ اس دور میں فرمایا، اور وہ صرف اور صرف اپنے مفاد کے غرض سے، جہاں اپنا مطلب نکلتا ہے، بھلے وہاں پبلک کا نقصان ہو، پبلک کے اوپر ظلم ہو، زیادتی ہو، ان کے اوپر ہر دھرمی ہو، ان کے اوپر جو ہے زیادتی پر زیادتی ہوتے جائے، لیکن ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہم کو تو ہماری حکومت سے پڑی ہے، ہم ہماری منشاہی حکومت چلائیں گے، بھلے ہمارے ملک میں رہنے والے لوگ مظلومیت کا شکار ہو، یا وہ پریشان ہو، یا دکھی ہو، یا وہ لوگ جو ہے خون کے آنسو بہا رہے ہو، ان کو اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے اس ٹکڑے کو دیکھ کر اگر ہم اپنے اس دور کے زمانے کو صرف ہندوستان کو نہیں سارے عالم کا سروے کریں گے تو کیا ایسا نظر نہیں آتا؟ ایسا نظر نہیں آتا، بالکل ایسا نظر آتا ہے۔ کیا ہے کہ سب طرف ایک ہی حال ہے، ہر ایک کو کیا پڑی ہے؟ دنیا کے لوگوں کو، میرے ماتحتوں کو سکون ملے نہ ملے، مجھے کھانے ملا بس، مجھے عزت ملی بس کافی ہے، باقی دنیا کی پبلک پریشان ہو، بے روزگار ہو، ان کو اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ اب ایسے دور کے اندر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ وقت ویسے ہو گیا ہے، 40 کا وقت ہے، آپ کو سنت کے لیے بھی مجھے ٹائم دینا ہے، 1:45 کا وقت ہے۔ میں مختصر میں بتاؤں گا کہ اس دور کے اندر کچھ کام ہم کو کرنے ہیں۔ ہمارے کسی کوشش سے یہ دور ٹلنے والا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات آج تک بلا کسی کمی اور زیادتی کے پوری ہوتے ہوئے آئی ہے، ہونے والی ہے، اس کے بغیر قیامت بھی نہیں آئی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس ارشادات کے زد میں آ کر گناہوں میں لگ جائیں اور کہیں کہ حضور نے کہا تھا گناہ ہوں گے تو ہم بھی گناہ کیے۔ نہیں، ہم کو یہ کہا جا رہا ہے ایسے وقت میں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو کیا کام کرنے کی ضرورت ہے میں مختصر میں بتاؤں گا، ویسے تو تفصیل بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے، 2-4 باتوں کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ نمبر 1، اس دور میں انابت اللہ، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف اپنے معاملے کو سپرد کرنا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگ کر کے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ حضرت مفتی تقی صاحب کے حوالے سے حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا حال کیا ہے، ہم گناہوں سے بچتے بھی نہیں، اور کہا جاتا ہے گناہوں سے کیوں نہیں بچتے، اللہ کی نافرمانیوں سے کیوں نہیں، کیسے بچیں گے؟ ہمیں جو زمانے میں ہے وہ زمانے میں کیسے ہم جھوٹ کے بغیر کاروبار کریں گے، ہم کیسے بغیر دھوکے کے کاروبار کریں گے، ہوش نہیں سکتا۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی فرماتے ہیں ایسا سمجھو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا میدان قائم کیا ہے، اللہ آپ کو پوچھ رہے ہیں ارے بندے تو گناہ سے کیوں نہیں بچا، تو کاروبار کمائی کے اندر میری نافرمانی کیوں کیا، کاروبار میں نے تجھے سچ بولنے کے لیے کہا تھا تم نے جھوٹ کیوں بولا، تو کیا بولنے والا، اے اللہ آپ نے جس زمانے میں ہم کو بھیجا تھا وہاں جھوٹ کے بغیر چھٹی ہی نہیں تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا پوچھیں گے آگے، جب ایسے حالات تجھ پر آئے تھے تو تو نے مجھ سے مدد مانگی؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، ہم نماز میں ٹیپ ریکارڈ کی طرح ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، سمجھتے کچھ بھی نہیں، اس میں ہم اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد
نہیں مانگیں گے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس دور میں ہم چل رہے ہیں، اگر ہمیں دشواری آ رہی ہے تو کیا ہم نے کبھی 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی؟ اگر ہم مانگ لیں گے آج تو قیامت کے میدان میں ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اے اللہ میں نے تو میرا کام کیا تھا. پھر دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے مدد شامل حال کرتے ہیں اور کیسے ہمیں ان حالات کے اندر گناہوں سے بچاتے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس دور کے اندر، دور سمجھ میں آ گیا، اس میں بچنے کا ایک طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا اور وقت پورا ہو گیا. یہاں جو حضرات علماء کرام ہوتے ہوں گے میں ان سے کہوں گا، یا پھر وہ یہاں اگر موجود ہوں گے تو انشاءاللہ آئندہ ہفتوں میں وہ آپ کے سامنے اس دور رابعہ کے تقاضوں کو کس طرح پورا کیا جائے شریعت کے نقطۂ نظر میں آپ کو سمجھا دیں گے. اللہ تعالیٰ اس چوتھے دور کے اندر ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ ایمان کے حق کو اپنے بچاتے ہوئے دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت بڑا ایمان کا اس وقت کے اندر ہمارے ایمان پر سب سے بڑی دشمن کی نظر ہے. ہمارے دولت وغیرہ سے کچھ واسطہ نہیں ہے، ہمارے ایمان کی یہ لالچی ہے. ہم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے اولاد کی اور اپنی ایمان کی فکر کریں گے نا بھائی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم رکھے. ایمان سوز ماحول میں جس تعلیم گاہوں میں آج ہم بھیجنے جا رہے ہیں، یہ تعلیم گاہوں میں اب پہلے جیسا نہیں رہا. اب آپ کا بیٹا ڈاکٹر بننے کے ساتھ ساتھ ایمان کو گھر کے اندر طلاق دے کے جا رہا ہے. بہت خطرناک دور ہے. اس دور کے اندر اگر آپ ڈاکٹر بنا رہے بنائیے، انجینئر بنا رہے بنائیے، جو پڑھانا ہے پڑھائیے، لیکن ساتھ میں اس کے ایمان کی بھی آپ ضرور فکر کیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوگ ایمان سے جا چکے ہیں ان کو واپس لوٹا دے، جو جانے کی سرحدوں پر کھڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو ایمان کی طرف واپس بھیج دے، اور جو نہیں ہے اللہ ان کی حفاظت کرے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ.